بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ایک انتہائی اہم سوال کا ہم جواب دیں گے کہ اگر ایک مسجد کے اندر امام بھی ہو، خطیب بھی ہو، مؤذن بھی ہو اور خادم بھی ہو تو کیا حکومت پنجاب کی طرف سے اعزازیہ کارڈ سب کو جاری کیا جائے گا؟ سارے اس سکیم کے اندر شامل ہوں گے یا کسی ایک یا دو کو یہ اعزازیہ کارڈ جاری کیا جائے گا؟ اس کی تفصیل آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ حضرات سے میری درخواست یہ ہے کہ ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی انتہائی اہم معلومات گھر بیٹھے سکون کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج ہم۔ اگر ایک مسجد کے اندر 4 عہدیدار ہیں، امام بھی ہے، خطیب بھی ہے اور خادم بھی ہے، مؤذن بھی ہے، تو کیا حکومت پنجاب ان تمام کو اعزازیہ کارڈ جاری کرے گا یا صرف خطیب اور امام کو جاری کرے گا؟ تو ناظرین و سامعین، حکومت پنجاب کی جو یہ اسکیم ہے اعزازیہ کارڈ کی، یہ امام کے لیے ہے، امام مسجد کے لیے، یعنی صرف امام مسجد اس اعزازیہ کارڈ کا اہل ہوگا جو 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہو، مسجد کا مستقل اور رجسٹر امام ہو، یعنی سرکاری ریکارڈ کے اندر بطور امام وہ درج ہو، یعنی محکمہ اوقاف کے اندر یا سرکاری کسی بھی ادارے کے اندر کمیٹی نے اس کو باقاعدہ طور پر امام رجسٹر کروایا ہو تو اس امام صاحب کو یہ اعزازیہ کارڈ ملے گا۔ باقی جو خطیب ہے یا خادم ہے یا مؤذن ہے ان کو اعزازیہ کارڈ نہیں ملے گا۔ اگر امام مسجد اس کا اہل نہ ہوا، یعنی اس کے اندر کویف مکمل نہ ہوئے، تو خطیب صاحب اگر وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں اور امامت بھی کرتے ہیں تو پھر خطیب کو یہ کارڈ جاری کیا جائے گا، وہ بھی امام کی حیثیت سے، یعنی یہ خطیب حضرات کے لیے یہ اعزازیہ کارڈ نہیں ہے بلکہ یہ امام مسجد کے لیے اعزازیہ کارڈ ہے۔ اگر ایک ہی بندہ ہے، امام بھی ہے، خطیب بھی ہے، مؤذن بھی ہے، تو پھر بھی اس کو یہ اعزازیہ کارڈ امام مسجد کی حیثیت سے دیا جائے گا، اس کو خطیب کی حیثیت سے یا مؤذن کی حیثیت سے یہ اعزازیہ کارڈ نہیں دیا جائے گا۔ اور امام مسجد بھی وہ جس کا نام محکمہ اوقاف، ضلعی انتظامیہ، مسجد کمیٹی نے ان اداروں کے اندر رجسٹر کروایا ہو۔ اگر امام مسجد رجسٹر نہیں ہے ضلعی انتظامیہ کے اندر یا محکمہ اوقاف کے اندر تو پھر بھی وہ اعزازیہ کارڈ کے حصول کا اہل نہیں ہوگا، تو اس کو بھی یہ اعزازیہ کارڈ نہیں ملے گا۔ اگر ایک مسجد کے اندر ایک خطیب الگ خطبہ دیتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، اور امام صاحب جو ہے وہ امامت کرواتے ہیں، تو صرف امام صاحب جو ہے وہ اس کارڈ کے اہل ہوں گے، تو خطیب صاحب کو یہ اعزازیہ کارڈ نہیں ملے گا۔ اہم نقطہ کیا ہے؟ اعزازیہ خطابت پر نہیں ملتا بلکہ امامت پر دیا جاتا ہے۔ جو مؤذن حضرات ہیں جو صرف اذان دیتے ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں، لیکن یہ سکیم ان کے لیے نہیں ہے، یہ سکیم صرف جو ہے امام مسجد کے لیے ہے۔ اسی طرح خادم حضرات جو ہیں جو صفائی وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہیں اور ان کی خدمات بھی بہت اچھی ہیں، لیکن یہ اعزازیہ کارڈ ان کے لیے بھی نہیں ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے، اس کے اندر صرف امام مسجد شامل ہے۔ اس کے بعد اگر دوسرا مرحلہ آیا، حکومت پنجاب نے دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع کیا، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر خطیب ہو یا اس کے اندر خادم کو رکھ دیا جائے یا مؤذن کو رکھ دیا جائے۔ تو ابھی تک یہ جو سکیم چل رہی ہے یہ صرف امام مسجد کے لیے ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ غلطیاں رکھتا ہوں جن غلطیوں کی وجہ سے بہت سارے امام صاحبان جو ہیں وہ اس اعزازیہ کارڈ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک مسجد سے ایک سے زیادہ کارڈ جاری نہیں ہوں گے، یعنی ایک مسجد میں صرف ایک ہی اعزازیہ کارڈ جاری ہوگا، اور وہ بھی اس مسجد میں جو مسجد رجسٹر ہوگی، جو امام صاحب رجسٹر ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں ملے گا۔ امام، خطیب، مؤذن الگ الگ ہوں تب بھی یہ نہیں ملے گا۔ اگر سب نے درخواست دے دی تو سب کو نہیں ملے گا، یہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ ایک مسجد سے ایک درخواست کا جانا یہ ضروری ہے۔ اگر ایک مسجد میں امام نے بھی درخواست دے دی، مؤذن نے بھی، خادم نے بھی، خطیب نے بھی، تو کسی کو بھی یہ اعزازیہ کارڈ نہیں ملے گا، امام کو بھی نہیں ملے گا۔ ایک مسجد ایک درخواست، یہ قانون ہے حکومت پنجاب کا۔
اگر امام صاحب کی رجسٹریشن نامکمل ہوئی، کویف مکمل نہ ہوئے اور یا غلط اس نے کویف درج کر دیے تو اعزاز یا کارڈ روک دیا جائے گا، یہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ امام کی اگر کویف مکمل نہیں ہے تو خطیب کو یا کسی اور کو مل جائے گا، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اعزاز یا کارڈ روک دیا جائے گا، کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ امام صاحب کے لیے کیا ہے، پھر وہ دوبارہ جائے محکمہ اوقاف کے ضلعی دفتر کے اندر، وہاں جا کر وہ اپنی غلطیوں کو صحیح کرے، دوبارہ فارم پر کرے، پھر اس کے بعد ویریفیکیشن ہوگی، یہ اس کا دوبارہ کارڈ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ اگر دوبارہ اس کا تصدیق نامہ صحیح ہوا، تمام اداروں نے اس کی تصدیق کر دی، تو پھر اس کا یہ کارڈ دوبارہ بھی امام صاحب کو جاری ہوگا، کسی اور کو کارڈ یہ جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ امام مسجد ہی اس کارڈ کا مستحق ہے۔ تو یہ آج کی کچھ ضروری معلومات تھی جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری معلومات اچھی لگی ہیں تو آپ ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کر دیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے اندر ضرور کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری معلومات آپ کو اچھی لگ رہی ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔